گوشے غیر نبی چلی گئے، دھلنا ہے گناہوں کو، تو گوشے غیر نبی چلی گئے، دھلنا ہے گناہوں کو، تو گوشے غیر نبی چلی گئے۔ جب ہوتی ہے رحمت کی، جب ہوتی ہے رحمت کی برسات مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے علماء کرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانان عظام، ابھی آپ مفتیان کرام سے ناصحانہ کلمات سماعت فرما رہے تھے۔ میں ان کے سامنے ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ کے سامنے چند منٹ ہمیں بھی موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہمیں اس آیت کی روشنی میں چند منٹ گفتگو کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو یہ محفل قرآن مجید کی محفل ہے، اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اور دنیا کی تمام کتابوں کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، دنیا کی تمام کتابوں کے اندر لوگ شک کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کا یہ واحد قرآن مجید ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العزت نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی۔ الف لام میم، یہ 3 حرف جو ہے، اس حرف کے اندر یوں فرمایا کہ الف پہ میرے دوستو اگر کوئی شک کرے گا تو وہ اللہ کا منکر ہو جائے گا، اگر محمد کے میم پہ کوئی شک کرے گا تو محمد کا منکر ہو جائے گا، اگر لام پہ کوئی شک کرے گا تو جبرائیل امین کا منکر ہو جائے گا۔ دوستو اگر کوئی اس شک سے آگے بڑھ کے جاتا ہے تو میرے دوستو یوں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ جب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے تو میرے دوستو نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی شک، نہ میرے دوستو اللہ رب العزت میں کوئی شک، نہ جبرائیل امین میں کوئی شک۔ یوں بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید یہ مخزن علوم ہے، قرآن ناطق ہے۔ ناطق کے معنی میرے دوستو بولنے والے کے آتے ہیں، اور قرآن بولتا ہے۔ قرآن مجید سے جب آپ پوچھیں گے کہ اے قرآن تو اللہ رب العزت کے بارے میں، جب قرآن مجید خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو قرآن خود بولتا ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے۔ اور اس قرآن سے جب آپ پوچھیں گے، قرآن کہے گا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ قرآن مجید کے اندر میرے دوستو نبی کی تعریف ہوتی ہے تو سب سے پہلے یتیمن سے شروع کی جاتی ہے۔ قرآن مجید سے جب پوچھا جاتا ہے اے قرآن نبی کی تو میرے دوستو نبی کی عظمت کو بتا، تو قرآن بتاتا ہے۔ نبی کے میرے دوستو ذکر کو بتا، تو قرآن ورفعنا لک ذکرک پڑھنے کو کہتا ہے۔ اسی قرآن مجید سے آپ جب پوچھیں گے تو قرآن مجید آپ کو کہے گا نبی کی رحمت للعالمین کے بارے میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کو پڑھتا چلا جا۔ نبی کے بارے میں جب پوچھیں گے، نبی کے زمانے کے بارے میں،
قرآن آپ سے کہے گا لا اقسم بہذا البلد پڑھتا چلا جا، نبی کے شہر کے بارے میں، نبی کے زمانے کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو میرے دوستو والعصر پڑھنے کو کہا جاتا ہے، نبی کے کمبل کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ اے لوگو، قرآن مجید سے محبت پیدا کرو، قرآن مجید سے میرے دوستو انسیت پیدا کرو، اور صرف قرآن مجید سے ہی نہیں بلکہ قرآن مجید سے محبت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ تپائی ہو، چاہے میرے دوستو وہ رحل ہو، چاہے جزدان ہو، ان تمام چیزوں سے محبت کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے پوچھا، امام اعظم ابو حنیفہ آپ یہ بتائیے کہ اس قرآن مجید کے اندر اور اس قرآن مجید کے بارے میں کہ اس کے اندر کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے 90,000 مسائل اس قرآن مجید سے نکالا، 90,000 مسائل کو انہوں نے نکالا، اور فرمایا قرآن مجید کے بارے میں امام احمد ابن حنبل سے، تو امام ابن حنبل نے یوں فرمایا کہ میں سینکڑوں کتابیں لکھ رکھا ہوں قرآن مجید کے متعلق۔ میرے دوستو، اسی قرآن مجید کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن مجید اتنا آسان ہے کہ 8 سال 6 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں ہم قرآن مجید سے انسیت پیدا نہیں کرتے، قرآن مجید سے محبت پیدا نہیں کرتے۔ اسی قرآن مجید کے متعلق امام احمد ابن حنبل نے ایک روز خواب میں دیکھا، اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھتے ہیں، دیدار ہوتا ہے، اور یہ فرماتے ہیں اے اللہ رب العزت، دنیا کے اندر سب سے زیادہ آپ کو وہ کون سی کتاب پسند ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل کو یوں بتایا جاتا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میرے دوستو، امام احمد ابن حنبل نے پھر فرمایا اے اللہ اے احکم الحاکمین، ذرا یہ تو بتائیے کیا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے میں ثواب ہے یا بغیر سمجھے پڑھنے میں ثواب ہے؟ تو میرے دوستو اللہ کا جواب ملتا ہے فَهُمَا أَوْ كَانَ بِلَا فَهْمِهِمْ، چاہے آپ سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں، دونوں طریقے سے پڑھیں تو صحیح، لیکن آج قرآن مجید کو پڑھنے والا نہیں، قرآن مجید کو پڑھانے والا نہیں، مدارس کے اندر چند بچے، مدارس کے اندر میرے دوستو لاچار مجبور مفلس بچے جن کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہو، اس بچوں کو مدارس میں ڈالتے ہیں، اس بچوں کو جو مفلس بچہ ہو اسے آپ مدارس کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہ اساتذہ کی محنت ہوتی ہے کہ دن رات محنت کر کے میرے دوستو اللہ رب العزت کے اس کلام مجید کو اس بچے کے سینے کے اندر وہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید سے محبت پیدا کریں، قرآن مجید سے انسیت پیدا کریں، اور اللہ رب العزت کی یہ سب سے بڑی کتاب دنیا کے اندر، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں میرے دوستو۔ دنیا کے اندر MA کی کتاب ہے، MA کا نصاب ہے، BA کا نصاب ہے، دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے چلے جائیں، ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، پڑھنے کی طبیعت نہیں کرے گی، لیکن قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جس کو 1 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، چاہے قاری پڑھے، حافظ پڑھے، دنیا کا کوئی بھی حفاظ پڑھے، میرے دوستو سننے میں مزہ وہی، لطف وہی، اور لوگ اس سے جو ہے لطف حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے، ہمیں 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور 5 منٹ ہونے کو ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیچھے قاری صاحب بھی موجود ہیں، قاری عیسیٰ صاحب، ان کے بیانات ہوں گے، ہم لوگ تو سننے ہی کے غرض سے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔